بر دیگر بآواز بلند صلوات۔ ایک کو بند کر دو، بند کر دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اس نازک وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب ترین زمانے میں بالخصوص اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سامعین، میں آخری 3 دعائیں منگوا رہا ہوں، اور میں بڑی امید رکھ کے دعا منگوا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے سے ایک جیداری سے آمین سننے کو ملے گی۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک وقت میں بالخصوص فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک وہ تمام احباب جو اس وقت فرش مجلس پہ بیٹھے ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے سے امام حسین کی ذات سے منسلک ہیں، میرا مالک انہیں زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، میرا مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک تازہ دم چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں۔ اللہ ان محبتوں کے سلسلوں کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی کربلا والوں کی یاد میں چراغ روشن کرتی ہیں۔ طبیعت ہے بات شروع کی جا سکے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا پڑھنے والوں کا بھی ایک سلسلہ ہے، ہم سے پہلے بھی اور ہمارے بعد بھی جس سلسلے کو چلتے رہنا ہے۔ کربلا والوں کی یاد میں ذکر ہوتا رہے گا، کاروان ذکر رواں دواں رہے گا، صاحبان منبر کے چراغ جلتے رہیں گے، باد صبا و نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے، فرش عزا کے چمن میں ایسے ہی پھول کھلتے رہیں گے، اور یہ دنیا کا واحد چمن ہے جس میں صرف پھول ہیں، کانٹے نہیں۔ چلتے رہیں گے انشاءاللہ یہ سلسلے۔ میں اس کو چمن ہی کہوں گا جہاں حسین بادشاہ کے عزادار بیٹھے ہوں، جہاں ایسے ایسے کھلتے ہوئے گلاب مہک رہے ہوں، اسے اور کون سا نام دیا جائے۔ یقین جانیے عزادار کا اتنا بڑا مقام ہے، میں نے 2 مقام ایسے دیکھے ہیں جن کی شان کوئی مختلف ہے، آپ یقین کیجئے۔ 2 مقام ایسے ہیں جنہیں ایک ایسی چیز نصیب ہوئی ہے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک مقام ہے عزادار کی آنکھ اور دوسرا مقام ہے حر کی پیشانی، دونوں کو رومال سیدہ ملتا ہے۔ عزادار کی آنکھ اور پیشانی ہے جناب حر، یہ 2 ایسی جگہ ہیں جہاں تک رومال سیدہ پہنچا ہے۔
بلکہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ، یا میں زندگی میں پہلی بار یہ بات کر رہا ہوں اور اگر میری مخدومہ کو منظور ہے تو اس منبر سے کر رہا ہوں، ادروائز بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، بڑی بڑی دادیں ہوتی ہیں اور نہیں حوصلہ نہیں بن پاتا، لیکن اگر میری مخدومہ کو منظور ہے تو یہ موتی آپ کے دامن میں کیوں نہ آئے؟ ایک عزادار کی آنکھ اور ایک پیشانی حر، ان دونوں کو رومال سیدہ نصیب تو ہوا، لیکن دونوں کے نصیب ہونے میں فرق بڑا ہے۔ حر چل کے رومال تک گیا ہے، یہاں رومال چل کے آنکھ تک آ گیا۔ میرے مولا سلامت، میرے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، میرے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ اگر آپ کی طبیعت ہو تو آپ کو 2-4 شعر سناتے ہیں انشاءاللہ، پھر یہ سلسلہ سکلین بھائی جی اگے آ جاؤ، میرے کول تے چنگی گل ہوے گی، اتھے جی میں دور، آپ لوگ بھی اگر پیچھے والے آگے آ جائیں تو ایک اچھا ماحول بن جائے گا۔ میرے مولا آپ لوگوں کو سلام۔ آپ لوگ اگر ذرا سا ادھر کو سمٹ آئے نا، نیاز حسین، نیاز حسین نام زہرا پہ ایسے 2 قدم، میری مخدومہ آپ لوگوں ذرا سے انجو چنگا بلا دھون نو ولاکا پہندا تواڈے سارے ہل ویکھن واسطے، ذرا نام حسین تے۔ میرے مولا آپ لوگوں کو ہمیشہ اچھا رکھیں۔ سر میں گفتگو جو ہے نا اپنی اس کو بالکل شروع کر رہا ہوں، بات شروع کریں جناب۔ سامعین گرامی، ایک مصرع بالکل نئے اشعار، اتنے نئے کہ آپ بھی پہلی بار سنیں گے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ یہ مجلسیں اب ہے 2024، اب تو خیر سے وہ زمانہ نہیں کہ ذاکر ٹیبل تروڑے تک کم چل جائے گا، اب تو خیر سے وہ زمانہ ہی نہیں کہ مجمع دے ہتھی پہ کے داد لوے تے کم بن جائے گا۔ اب تو دنیا اتنی ماڈرن ہو چکی ہے اور اتنا زمانہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور سوشل میڈیا اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے کہ ذاکر اوکھے ہو گئے خدا دی قسم ہے۔ میں کلام ہی ایسا آپ لوگوں کے سامنے شروع کر رہا ہوں جس پہ میں کہتا ہوں لڑنا کسی سے، میں ویسے بھی نہیں لڑتا، داد میرا ٹارگٹ بھی نہیں ہوتا، میں بات ہی ایسے شروع کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے دل میں ایک لہر آئے گی یقین۔ مصر جلال پور ہندوستان سے چل کے ڈنگا تک تو آ گئے، اب دیکھتے ہیں کہ ڈنگے سے آگے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، میرے مولا ان جوانیوں کو سلامت رکھیں جو ایسے کام آ رہی ہیں۔ مل کے نعرہ حیدری۔ یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، بڑا نازک اور بڑا تازہ کلام ہے۔ آپ یقین جانیے اس سے زیادہ لطیف کلام میرے دامن میں نہیں ہے آپ کو سنانے کے لیے۔ یہ ہاں لطافت بھی ایک چیز ہوتی ہے، نازکی اور ہوتی ہے، لطافت اور ہوتی ہے، جس میں کثیف اور لطیف کی بحث ہے، یہاں مجھے جانا نہیں ہے۔ یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں۔ تواڈے پیچھے 6-7 جوان چوب بیٹھے، انہاں 7-8 میرے نال، تسی بالخصوص میرے نال رہنا جے۔ عقیدتیں لے کر، جنتیں لے کر، کافی آ رہا ہے ندامت۔ ندامت کہتے ہیں شرمندہ ہونے کو، ریگریٹ فیل کرنا، رائگانی، پشیمانی، احساس زیاں، احساس زائگی، شرمندہ ہونے کو کہتے ہیں ندامت۔ اب مصرع آڑ ہے اور جسے پتہ ہے کہ یہ امام حسین کا دربار ہے وہ مسکرائے بھی کیسے نہیں۔ اب آپ نے مصرع، ندامت کہتے ہیں شرمندگی کو، مصرع کا آنا دیکھیے۔ یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر۔ آپ کو بولنا چاہیے تھا، بالخصوص جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں میرے بھائی، ذرا اپنے ہاتھوں کو کھول کے نعرہ حیدری۔ وہاں تک آ گیا، وہاں تک آپ کہیں گے مجلس شروع ہی اب ہوئی ہے، اتنا تازہ کلام سنا رہا ہوں۔ وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر۔ جس بندے کو 100% یقین ہے کہ یہ امام حسین کا دربار ہے، یہاں خالی دامن آیا جاتا ہے اور جھولی بھر کے جایا جاتا ہے، جس بندے کا یہ عقیدہ ہے وہ میں کہتا ہوں ٹوٹ کے بولے گا۔ جس کا عقیدہ نہیں اس سے کیسے لڑائی کر کے بولواؤں میرے بھائی۔ یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں، گل ہی ہوندی ہے نا، یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر۔ تو مصرع پڑھ رہا ہے عسکری، وہاں تک آ گیا
وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر، کہاں جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر۔ میرے مولا سلامت رکھے۔ ڈنگا میں تیرے معیار نو سلام کرا حسین بادشاہ دی قسم، مل کے بولو نعرہ حیدری۔ وہاں تک آگ نہیں سر نہیں ہلانا، نا 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 نا، ایڈے فرنٹ سے بہ کے انج نہیں کرنا۔ ہاں تھوڑا جا میرے نال نا کوئی نکی موٹی ہی شیٹ کر دے رویا کرم والے۔ وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر، جہاں رسول کھڑے تھے۔ اس میں ایک شعر آ رہا ہے، میں نے پڑھتے وقت مولا جانتے ہیں کو 2-3 بار اپنے اندر فیصلہ کیا کہ میں پڑھا کہ میں نہ پڑھا، اب مولا کا نام لے کے پڑھتے ہیں۔ جہاں رسول کھڑے تھے، سکلین بھائی، ضرورتیں لے کر مصرع پڑھ رہا ہے عسکری، جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین۔ ارے میٹرک جب آپ لوگ کلیئر کرتے ہیں تو غالب کے مصروں کی شرح نہیں کرتے، تشریح کوئی نہیں کرتے۔ دستے نہیں ہو بھی غالب دے شعر دا مطلب کی سی تے میر تقی میر دے شعر دا مطلب کی سی تے فیض اس گل کی کہنا چاہ رہے سی۔ جب میٹرک پڑھ دے ہو کرما لے ہو تے تشریح کوئی نہیں کر دے، مولا خیر کرن دے کر دے ہو نا تشریح، کیڑی سونی طریقے دے نال ببل کھا رہے ہو مولا تے ذکر بہ کے، میرا شعر نہ ضائع ہو گئے۔ یہ مجلس ہے یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، میں پہلی باری ویکھیا خدا دی قسم ہے، پتہ نہیں کتے سخی حسین دی نوکری کر رہا ہوں، میں مومن ببل کھاندے پہلی باری ویکھیا یہ، لیکن مولا ہر کسی دی نیت قبول فرماویں۔ یہ مجلس ہو سکتا تبرک دی ہوئے، یہ مجلس ہے یہاں بیٹھو مل کے نعرہ حیدری، یہ مجلس ہے یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر۔ میں ذکر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرا قد چھوٹا ہے، میں شعر اپنے وجود سے بڑا پڑھ رہا ہوں۔ عقیدتیں لے کر، جنتیں لے کر، ندامتیں لے کر، جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین، پھر اٹھا تبسم اصغر وضاحتیں لے کر۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار، مل کے بولو حیدر حیدر حیدر۔ جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین، اٹھا تبسم اصغر اٹھا تبسم اصغر۔ لیجئے ایک کلام، مجھے سختی سے تاکیدن کہا گیا کہ شاعری سنانی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مولا عباس علیہ السلام کا حملہ ہے وہ آپ کے سامنے سنایا جائے، لیکن اس سے پہلے مجھ سے 2-4 شعر سن لیجئے، میں اس کے بعد ڈائریکٹ مولا غازی کے حملے پہ آ گئے۔ اٹھا تبسم اصغر وضاحتیں لے کر، ایک کلام اور سنیے، اس کے بعد حملہ۔ اب اس میں اپنے لہجہ دیکھنا ہے، مصروں کا چلن دیکھنا ہے، گل آندھی کے میں پئی ہے، اور آپ کا میرا وعدہ ہو گیا، آپ کہیں گے علی عباس عسکری جڑا مصرع پڑھے یہ ڈنگے دے مزاج دا شعر ہے، ڈنگے کا لہجہ اس میں رکھا ہوا ہے، یقین جانیے میں اس علاقے کا معیار سمجھتا ہوں۔ مصرع سنیے، مصرع پڑھ رہا ہوں، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ شہزاد بھائی چیلنج دیکھ رہے ہیں آپ، یہ معجزہ حضور دعا فرمائیے گا سر مقتل دکھا دیا جائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شعر معجزے کی حد کو چھونے لگتا ہے۔ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، با خدا مصرع اتنا بڑا ہے، میں مانگ رہا ہوں، میں آپ لوگوں کا مہمان ہوں، مجھے پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک ہر ہاتھ بلند چاہیے، میں منبر پہ مانگ رہا ہوں مہمان بن کے، یہ معجزہ نیر جلال پوری، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ بھائیہ یہیں رہیے گا، نیچے نہ بیٹھیے گا، مولا کا واسطہ اب رہیے گا یہیں بھائی،
اب یہاں سے اوپر تو جا سکتے ہیں، اسے نیچے نہ آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ معجزہ سارے کم از کم 15 منٹ کی نثر ہے۔ اگلے شعر سے پہلے میں نثر کروں تو اس مجمع کی توہین ہے، کیونکہ مجمع مجھ سے بھی تیز جا رہا ہے، میں ڈائریکٹ شعر پڑھتا ہوں۔ یہ سر کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا میرے مولا کی شان پہ۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حسین حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، لطف آیا کہ نہیں آیا؟ خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا ہے۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ لیجئے اب اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ یہ معجزہ آج یکم شعبان ہے، آج میری مخدومہ کی آمد ہے۔ میں اس حوالے سے بھی ایک بات کرتا ہوں اور اس کے فوراً بعد میں مولا عباس کا حملہ پھر شروع کر دوں گا، اب راضی رہیے گا۔ اب یہ آپ لوگوں نے پورا یہ سارا ٹائم گزارا ہے، یہ 2020 2021 2022 اور یہ سارا ویکسین وغیرہ کا زمانہ، یہ کووڈ-19 اور یہ جو کچھ بھی سارے پروسیس، یہ تمام چیزیں چلتی رہیں۔ اس زمانے کے 4 مصرے میں پڑھ رہا ہوں اور میں پتہ نہیں کیوں پڑھ رہا ہوں۔ مصرے تو ویسے سدا بہار ہیں، لیکن اس زمانے میں ہم بہت پڑھا کرتے تھے۔ آپ یقین کیجئے یہ وہ زمانہ ہے جب پوری دنیا ویکسین 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 اور فلاں ڈوز اور فلاں ڈوز اور فلاں ڈوز اور فلاں کارڈ اور یہ تمام پروسیس چل رہا تھا۔ ہم تب بھی کہتے تھے شفا کے نام پہ، شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے، شفا کے نام پہ، شفا کے نام پہ۔ کروڑ بار ان کا شکریہ جو مجھ سے پہلے مصرے پہ پہنچ گئے۔ شفا کے نام پہ شفا۔ اب یہاں پر دوسرا مصرع بتائے گا کہ شاعری کیا ہوتی ہے اور مجمع بھی بتائے کہ سنی دکے میں شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھائی کیا کہنے ہیں، بھائی کیا کہنے، خدا کی قسم۔ مل کے بولو نعرہ حیدری۔ شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے، شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع علی عباس عسکری کے لبوں پر آ گیا اور بالخصوص مولا عباس بھی پڑھنا ہے۔ اور آج دن ایسا ہے جس مخدومہ کی آمد ہے، میں ان کی شان کے حوالے سے بھی میرے بھائی، کوئی بھی جنگجو اپنے ہتھیار، اپنی تلوار، اپنا اسلحہ سامنے والے کے قدموں پہ تب تک نہیں رکھتا جب تک اندر سے اسے بڑا تسلیم نہ کر لے۔ یہ قانون ہے، کوئی بھی اپنا اسلحہ اگلے کے سامنے تب تک نہیں رکھتا جب تک اسے خود سے بڑا تسلیم نہ کرے۔ پنڈال پاؤں پر اٹھ کر بھی بولے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ میں اپنے دامن میں مسکراہٹ مانگ رہا ہوں، شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پہ عباس نے تلوار۔ بیٹھا ہے کوئی شاعری کا وزن کرنے والا تو سمجھ گئے، مل کے بولو سخینا لکلندر۔ اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے۔ آپ لوگ بابا درگام چھے جی ہمارے بزرگ ہیں، ذاکر اہل بیت، آپ ان سے مولا علی علیہ السلام کی شادی کا قصیدہ تو سنتے رہتے ہیں نا، وہ سنتے رہتے ہیں نا۔ وہ فرماتے ہیں کہ زہرہ تاردہ انتخاب ہویا، اور وہ ان کا ایک بڑا حسین سا مضمون ہے جو نسل در نسل چلتا جا رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ قصیدہ ابھی تک اپنی تازگی کو برقرار رکھے ہوئے ہے، ہر بار پہلے سے زیادہ تازہ لگتا ہے۔ میں اس مضمون پہ آپ کو 2 مصرے سنا رہا ہوں۔ مصرع ہے، اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پہ عباس نے تلوار رکھی ہے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، جو زہرہ کی چمک دیکھی،
جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا یہ پیشانی درے حیدر پہ کتنی بار رکھی؟ اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پہ عباس نے تلوار رکھی۔ پڑھیں جناب عباس کا حملہ۔ تھک تو نہیں گئے میرے جوان میرا؟ پیٹے بیٹھے ہو نا؟ آنکھو سبحان اللہ۔ سامعین گرامی، 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، 9 لاکھ کا لشکر اور علی کا علی بیٹا۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی علی کے علی بیٹے نے۔ یقین جانے بہت روحانیت ہے۔ آپ یقین کیجئے میں خوشامد نہیں کر رہا، ہم بیچاروں کو بھی کم ایسا ماحول ملتا ہے، اتنا چھلکتا ہوا مجمع۔ یقین جانیے خدا آپ لوگوں کی عزاداری کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ہم جگہ جگہ پہ جاتے ہیں، مجمع جج کرتے ہیں، اتنی تازگی نہیں ہوتی۔ یقین کیجئے ہمتاً جتنے بھی بیٹھے ہیں سب سر تا پا انوالو ہوئے پڑے ہیں ذکر میں، اور خدا یہ محو ایسے ہی رہیں، خدا نظر بد سے محفوظ رکھے، اور عشق علی کا نشہ ایسے ہی تعمر چلتا رہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، اس نے کہا تھا کہاں نصیب ہے سب کو شعور رندانہ، ہر ایک عابد و زاہد ہے اس کا دیوانہ۔ گزارش میں یہ ذرا عشق والے کام ہے، جیسے ہر بندہ جو ہے وہ اپنا سر دھن رہا ہے، اور عشق ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتا۔ آپ یقین کیجئے عشق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے یہاں تک ہے، عقل اور عشق کی جنگ میں علامہ اقبال نے یہاں تک، شاعر پاکستان نے یہاں تک کہہ دیا تھا، عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ بلکہ ایک جگہ تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک فرما دیا، فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ گزارش میری سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ذرا عشق والوں کا راستہ ہے۔ میرے مولا آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وہ جو تار ہے اس سے جڑے رہیے، اور میں آگے چلتا ہوں۔ پہلی ایک گل میں تم دس دیواں کہ جڑا مولا عباس دا مضمون ہے نا، یہ نہ ڈھلا بندہ پڑھ سکتا ہے تے نہ ڈھلا سن سکتا ہے۔ یہ تسلی پہلے رکھیا جے، اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی پڑھنے کے لیے، اتنا بڑا کلیجہ چاہیے پھر غازی سن کے خوش ہونے کے لیے۔ تو ڈھلے بندے نو کے پتا کہ غازی مولا دی جنگ کی ہے؟ سدھی کر لے بھائی جان۔ دیکھیں محفل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں قانون سماعت اور ایک ہوتے ہیں قانون خطابت۔ اگر آپ دونوں کو مد نظر رکھ کے دیکھیں اور وہ ماحول اور وہ منظر ایک بار وہ سکیچ اپنے اندر بنائیں کہ ایک ایسا شعر جس نے میدان کربلا میں اپنا قدم رکھا، اور 9 لاکھ میں جس کی سانس اوپر تھی اس کی اوپر رہی، جس کی نیچے تھی اس کے نیچے رہی، 9 لاکھ کے سانس روکے پڑے ہیں غازی کے قدم رکھنے سے، اور بندہ اتنے ڈھلا بیٹھا ہو۔ تھوڑا جا فٹ ہو گئے اندروں کرنٹ آر دلیا نہیں پڑا، جتنی دیر بھی مولا غازی پڑا بڑا ٹک کے ہی۔ ایک شعر 10 لاکھ کے سامنے آیا، میں اب دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا شان شاعری کا معیار تو میں دیکھ چکا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ لوگ خطابت کیسے سنتے ہیں۔ شعر بڑے ہیں میرے پاس، لیکن جان بوجھ کے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ارے کوفیو، ارے شامیوں، ارے تم ہمارا مقابلہ کرو گے؟ غازی فرماتے ہیں میں تمہیں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، کیا اب گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں گے؟ ارے بیٹھا ہے کوئی جسے غازی سننے کا ڈھنگ آتا ہو یار۔ یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، ہم آپ کو داد دیتے ہیں۔ ارے یہ گنگوں کی اولادیں، ارے اب تم ہمارا مقابلہ کرو گے؟ ارے کوفیو، ارے شامیوں، غازی فرماتے ہیں ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں، ارے شجرہ طیبہ سے لڑنے والوں، ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے تم ہمارے مقابلے میں آ گئے؟
ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں، ارے تم ہمارا شہزاد بھائی، آپ مجھے بار بار کہہ رہے تھے موزیوں والا کا حوالہ دے کر میں کیا کروں، اب ایک جگہ پہ اردو سنی ایسی جاتی ہے، ہم بیچارے کس دیوار میں اپنا سر مارے. میں بتا ہی نہیں سکتا کتنا مجمع تھا 7 ربیع اول میرے سامنے، سٹیل ٹاؤن کراچی، پورا اردو سپیکنگ مجمع، اہل زبان اردو مجمع کراچی کا. آپ یقین کیجئے ممبر پر میرے مولا نے مجھے یہ جملہ عطا کر دیا اور میں نے پڑھ دیا. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. میں نے بڑی بڑی خیراتیں دیکھی ہیں لیکن مجھے وہ منظر نہیں بھولتا، خدا کی قسم نہیں. میں کہتا ہوں میں اس کے نشے میں آج تک چل رہا ہوں. پنڈال اگر اپنے پاؤں پر اٹھ کر بولے تو حق ادا نہیں. اے ڈنگا نہ ہوندا علم عباس دی قسم میں جملہ اتھے نہ پڑھدا. میں ہر جا واسطے گل بچاندہ ہی نہیں ہوں. جس معیار تے میرے جوان آ گئے تو میں گل پہ کرتا. غازی فرماتے ہیں ارے تم ہم سے لڑنے آئے، ارے تم نے نہیں پہچانا، ارے تم حسین سے یزید کے لیے بیعت مانگنے آئے اور تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا حسین کہاں یزید کہاں. ارے تم نے نہیں پہچانا، ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا. جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں. ارے کہاں فرشتوں کو بالوں پر دینے والا، ارے کہاں فرشتوں کو بالوں پر دینے والا. چلیے اس تو آگے میں رات تک مولا غازی پڑھ سکتا ہوں بات پہ. میں شعر نہیں پڑھوں گا، میرے مولا کا الحمدللہ اتنا کرم ہے. ہم بات کریں گے. اسے کہتے ہیں رجز. بھائیہ اوپر ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے. اسے کہتے ہیں رجز. رجز میں بتانا پڑتا ہے میں کون، میرا باپ کون، میرا دادا کون، میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کون ہوں. اپنا انٹروڈکشن کروانا پڑتا ہے تاکہ دشمن پریشرائز ہو جائے. علی علیہ السلام کی اولاد کا کمال یہ تھا، یہ بات کر کے دشمن کو ہرا دیتے تھے. تلوار چلانے کی نوبت ہی ایک گل کیتی ہے میرے مرشد عباس، ایک گل. اس ایک جملے پر اگلے سال تک بھی یہ مجمع سر دھنے حق ادا نہیں ہوتا. ارے کوفیو، ارے تم ہم سے لڑو گے. ارے میرے بھائیو خدا کا واسطہ پیچھے نہ رہنا. ارے تم ہم سے لڑو گے. ارے کوفیو، ارے ہن تسی ساڈے مقابلے چ آئے ہو. ارے تم نے ذرا نہیں پہچانا تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں. ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے ارے شوربے کی خوشبو سونگھ کے اسلام قبول کرنے والوں. ارے تم ہمارے مقابلے میں آ گئے. ارے تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا کہ تم حسین سے لڑو گے. ارے تم یزید کے لیے حسین سے بیعت مانگو گے. لو میں گل جان بوجھ کے پنجابی چ کردا تے حوصلے نال کردا. تسی آپ ہی سال ہے لو داد در داد در داد کوئی قانون نہیں ہوندا. ایک باری سال لو تو میں اگلی گل کردا. ہن گل بھی جان بوجھ کے تہاڈی بولی چ کر رہے ہاں تے تسی بزرگاں مینوں دسنا کہ گل کنی کو ڈونگی ہے تے گل کنی وڈی گل ہے. شاید جوان اینوں سمپل لے لین لیکن تسی دسنا زندگی بھر دا تجربہ ہے، ایکسپیرینس تہاڈے چہرے تو چھلک رہا ہے. ایکسپیرینس ہی واحد چیز ہے جسے شارٹ کٹ نہیں ہوندا. ہر شے جلدی لب جاندی ہے، تجربہ ٹائم نال لبدا جے. اے جملے دا وزن کرنا ہے. غازی فرماتے ہیں او کوفیو، او شامیوں، ہن تسی ساڈے نال لڑو گے. او تسی تے اینے جوگے ہی نہیں بھی یہ دس سکو کہ تسی کون ہو. پچھلا مجمع، پچھلا بانی مجلس صاحب آپ کا محلہ خالی ہے ابھی تک، ناراض نہ ہوئیے گا. اور تسی تے اننے جوگے، یقین کیجئے آپ کا مجمع معیار پہ چلا گیا ہے، معراج پہ چلا گیا ہے. اور تسی تے اننے جوگے ہی نہیں ہو. وہ تسی تے اننے جوگے ہی نہیں، اور تسی اس جوگے ہی نہیں بھی یہ دس سکو کہ تسی کون ہو. سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. بات کام کی باتیں جتنی بھی ہیں نا، انداز بیان جو ہوتا ہے نا وہ اس کا زاویہ بدل دے. اور تسی تے اینے جوگے ہی نہیں ہو بھی یہ دس سکو کہ تسی کون ہو. میرے بعد صاحب فرماتے ہیں اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتانے کے لیے یا اپنا پرسنلی انٹروڈکشن کروانے کے لیے جو جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں وہ تمہارے ہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تمہارے ہاں وہ چیزیں وجود ہی نہیں رکھتی.
تمہیں تو پتہ ہی نہیں تم کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں کو جا رہے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں بھی تم کیا کرنے آئے ہو اور تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن میں بتاؤں گا کہ میں کون. آخری بات ہے نثر کی، اس کے بعد شاعری شروع کر رہا ہوں، اور ہر اس بندے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے چیلنج کر رہا ہوں. میں بہت چھوٹا نوکر ہوں، میں نالین بردار ہوں، میرا قد یقین جانیے بہت چھوٹا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں شروع مولا عباس کی جنگ کر چکا ہوں. اور جتنے بندے اس وقت آڈینس میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اس چیز کو ذرا سا بھی شہزاد بھائی سمپل لے رہے ہیں کہ کیڑا وڈی گل ہے، آپ یقین کیجئے اس سے زیادہ وحشتناک مرحلہ آیا ہی نہیں. عباس 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں 9 لاکھ. اب یقین کیجئے یہ میری آخری بات ہے صرف ان بندوں کے لیے جو اسے لائٹ اور سمپل لے رہے ہیں. جملہ بھی علامہ ناصر شہید کا بول رہا ہوں، اور اس سے بڑی بات میرے دامن میں نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہو تو میرے دامن میں ڈالیے گا. مجھ کم فہم کے علم میں کم از کم کچھ نہ کچھ تو اضافہ ہوگا. علامہ ناصر صاحب نے کوشش کی تھی کہ وہ بتا سکیں کہ یہ ماحول کیا تھا. جیڑا بندہ اس گل تے بھی نہ بولے زد دا حل کوئی نہیں، موت دا حل ہے، زد دا حل کوئی نہیں، تے میں چلے ہاں. یہ جو چھوٹی انگلی ہے اسے کہتے ہیں انگشت سبابہ. بندہ لبو جڑا منگے میرے مولا غازی تو ہاتھ چاہ کے انہوں سلام نہ کرے. شہید فرماتے تھے یاد رکھے زمانہ جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس کہتے ہیں. 10 لاکھ کا لشکر. کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے. آپ 10 محرم سٹڈی کر کے دیکھیے اور آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ تو وہ کام تھا جس کے لیے امام حسین نے خیمہ گاہ سے مقام نخیلہ تک لکیر لگائی تھی اپنے نیزے کی نوک سے. اگر کوئی تم میں مرد ہے تو اس لکیر کو کراس کرے اور میں دیکھتا ہوں کتنا بہادر. جس کام کے لیے حسین کو مقام نخیلہ تک لکیر لگانا پڑی وہ کام عباس نے اپنی نظر کے زور پہ کر لیا. چلیں آگے جناب. تم نہیں بتا سکتے کہ تم کون، لیکن میں بتاؤں گا کہ ہاں اگر چھوڑ کے جانا چاہو تو تم جا سکتے ہو. بھاگنے والوں کا پیچھا نہ میرے باپ نے کبھی کیا. بسم اللہ. آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت عزت مآب جناب علامہ غلام جعفر رضا جتوئی صاحب برسر ممبر تشریف حضور. اجازت جناب عباس کا حملہ. توجہ ہے تواڈی؟ روز تو نہیں گئے بات دوبارہ میں بتاؤں گا کہ میں کون. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے نا شہزاد بھائی، یقین کیجئے اس سے زیادہ صرف ڈاکٹر ریحان اعظمی کی برسی پہ شعراء بیٹھے ہوئے تھے. ایک ایسی شخصیت جس نے ندیم رضا سرور صاحب کو پتہ نہیں کتنی دہائیاں نوحے لکھ کے دیے. مجھ جیسے کتنے اس مجمع میں ایسے جوان بیٹھے ہوں گے جن کی ماں کی جھولیوں سے بچپن اور ان کے کانوں میں ابھی تک ریحان و سرور اور سرور و ریحان کی آواز گونج رہی ہے. میں کہتا ہوں پاکستان چھوڑ کے بر صغیر پاک و ہند کا نوحے کے حوالے سے بڑا نام تھا جن کا نام تھا ڈاکٹر ریحان اعظمی. پتہ نہیں کتنے نوحے، پتہ نہیں کتنے مرثیے، پتہ نہیں کتنی منقبتیں، پتہ نہیں کتنے سلام لکھ کے دیے. ان کی برسی پہ جب میں گیا تھا تو میں نے مولا عباس کا یہ حملہ پڑھا تھا، اور ذکر کی قسم علمین کے درمیان کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ الگ نشست سجے، ایک الگ سیمینار ہو اور اس میں آ کر حقیر بتائے کہ ڈاکٹر ریحان اعظمی کیا تھے. میں نے اس سے زیادہ اختصار نہیں دیکھا. قبلہ جعفر صاحب روز آپ بھی مجالس پڑھتے ہیں، روز یہ لوگ بھی مجالس سنتے ہیں. جناب سیدہ کے حوالے سے 2 مصرے ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کے سنیے اور آپ یقین کریں، آپ کہیں گے کہ انہوں نے لاک لگا دیا. جناب سیدہ کی شان لکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا. چھوڑ دوں یا پڑھوں آگے؟ اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو میں اپنے محترم کے حوالے ممبر کر دیتا ہوں، ورنہ مہربانی کرے جے میں گل جان کرن دا شوق کوئی نہیں تواڈے وچ. میں بڑا سونا تسی ہن تک ٹر کے آئے ہو، جے کہ ٹرنا نے تو میں پڑھدا مولا غازی دا حملہ، نہیں تو یا علی کرتے ہیں.
تم اس قابل نہیں ہو کہ بتا سکو کہ تم کون ہو، لیکن میں بتاؤں گا کہ میں کون۔ گل ختم، 2-3 شعر سنو تے میں جا رہا ہوں۔ غازی فرماتے ہیں مجھے دیکھو اور پہچانو میں کون۔ ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، غازی فرماتے ہیں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ کیا بات ہے بھئی، کیا کہنے ہیں، یہ ایسے سنیں تو پھر غازی پڑھنے کا مزہ آئے۔ اگر اس معیار پہ رہ کے کاظم سنیں یہ مجمع، ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، ایھا النفون چھڑ دے ہاتھ چاہ، ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں۔ ایڈا نیڑے بے کہ ہن چپ دی گنجائش نہیں بن دی، اللہ دی قسم ہے میری گھنٹے دی محنت ہے۔ ایھا الناس دل نہیں، نفاست نال نہیں بولنا، میں آدھا کرنٹر داد آوے۔ ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ غازی فرماتے ہیں سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں۔ ارے آج کی بات نہیں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار۔ ہائے 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 بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے، خدا کی قسم لطف آ گیا مصرع پڑھنے کا مل کے۔ حیدری عالم زر سے، میرے بادشاہ فرما رہے ہیں ارے آج کی بات ہی نہیں ہے۔ بھئی امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے 9 لاکھ کا لشکر اکٹھا ہو گیا تو حسین نے ہاتھ ساتھی طور پہ مجھے کہہ دیا غازی تو کمانڈر ہے۔ فرمایا عالم زر سے، عالم زر سے کسی فوج کا، عالم زر سے کسی فوج کا، ابھی تک میری کوئی بات آپ کے آگے سے خالی نہیں گئی۔ یہ جوان خدا کی قسم بڑی جیداری سے سن رہے ہیں۔ جس بندے نے ایک دن بھی اردو زبان کو لغوی حوالے سے، میں نغمگی تفہیم والی طرف نہیں جا رہا، نہ ہی اصطلاح والی طرف جا رہا ہوں، لغوی حوالے سے جس نے ایک دن بھی اردو کو سٹڈی کیا ہے نا، انہیں واسطہ ان 2 ہاتھوں کا وہ کرے جو مصرع ڈیزرو کرے۔ میرے کہنے پہ نہ بولے، نہ میرے کہنے پہ چپ رہے، جو مصرع کہے اس ہاتھ کا واسطہ اپنے ہاتھ کے ساتھ وہی کرنا۔ عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں۔ ارے شامیوں تم نے مجھے نہیں پہچانا، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، اور شیر ہوں اس لیے عباس مجھے۔ ارے شیر ہوں، ارے شیر ہوں، جوانی مانے میرا ویر، جوانی مانے۔ میں جھولی چاہ کے تو نہ دعا کر رہا ہوں۔ اچھا لیجئے شعر قبول کریں، جہاں یاد آئے وہاں بھائی کے حق میں 150 بند ہیں، اور یہ کہ مجھے سارے یاد ہیں، میں پتہ نہیں کتنے چھوڑ کے چلنا چاہ رہا تھا، لیکن جب میں آنکھیں انشاءاللہ جیووں پہ تو 2 مصرے قبول کرو۔ ارے اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، وہ شعر ہوں اس لیے۔ ارے لطفی تب ہے لہجہ لکھنؤ کا ہو، جنگ مولا غازی کی ہو، اور پھر سننے والے ڈنگا والے ایسے ہوں۔ پڑھوں مصرع؟ ارے تم نے ذرا بھی نہیں پہچانا، ارے میری طرف دیکھو تو صحیح ہو کوفیو اور شامیوں، یہ بات یاد رکھنا، کل ایمان امام ازلی نے مانگا، اور میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے۔ ارے میں اکیلا ہوں، میں حضور میں پیشخانی میں پڑھ رہا ہوں، یقین جانی، میں اکیلا ہوں جسے رب سے فرماتے ہیں، لفظ ہے زر کہتے ہیں سونے کو۔ فرماتے ہیں کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ مصرع صرف کیا تھا ایک آپ لوگوں تک۔ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ میرے بھائی مجھے مایوس نہ کیجئے گا، مولا کا واسطہ، مولا بڑی جیداری سے آپ لوگ میرے ساتھ ابھی تک چلتے آئے ہیں۔ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا؟ ارے میرے در سے، سوچتے ہو کہ میرے در سے
اب جو ایسے دامن پھیلا کر میرے مولا عباس کے علم کے نیچے سے اپنی منتیں اور مرادیں مانگے وہ تو بولے، اور جو نہ مانگے وہ گھٹنوں میں سر بھی چھپائے تو اس پہ گلا کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں سوچتے ہو کہ میرے اب آپ کو خود نظر آ جائے گا کتنے مانگنے والے ہیں۔ سوچتے ہو کہ میرے در سے ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں، میرے بارے میں سوچتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، اور کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ ارے میرا باب حوائج کا لقب۔ سامعین گرامی مک گئی میری نوکری، آخری 2 بند اور عسکری آپ کو سلام کر رہا ہے۔ ارے کیا میرا باب حوائج کا لقب، کیا میرا باب حوائج کا، آخری بار لینا، کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول؟ میں نے تمام نظم چھوڑ دی، میں نے 25 بند چھوڑ دیے۔ عباس وہاں سے واپس آئے، اب آ رہے ہیں خیمہ حسین میں۔ توجہ، خیمہ ہے امام حسین کا، اس میں عباس سے علمدار آ رہے ہیں۔ خیمہ حسین کا غازی رہے ہیں، کس لیے؟ اجازت جنگ کے لیے۔ خیمہ حسین کا غازی رہے ہیں، کس لیے؟ اجازت جنگ کے لیے۔ خیمہ حسین کا غازی رہے ہیں، کس لیے؟ روز نئے کانٹینٹ دیتے ہیں خطابت کو، روز نئے فارمیٹ دیتے ہیں، روز نئے خیال دیتے ہیں۔ میری کوئی حیثیت کوئی بساط ہے ہی نہیں، باخدا بہت چھوٹا ہوں، لیکن دیکھنا بڑے بڑے شعراء سے آپ کی بھی سلام دعا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ خیال اس سے پہلے ایسے آیا ہے یا نہیں آیا۔ جے پہلے آئے ہوئے تو کوئی داد نہیں کہنے عسکری چھٹ دے، جے نہ آئے ہوئے تو تکلیف کرنی ہے جوان لبنے۔ عباس خیمہ حسین میں آ رہے ہیں، حسین کے خیمے میں جنگ کی اجازت کے لیے، اور عسکری کھپ کھپ کے کہہ رہے ہیں شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے ہیں۔ آج پھر انج نہیں آج پھر خانہ کعبہ۔ مولا عباس کو اجازت جنگ چاہیے۔ وقت کیا ہو گیا جی؟ 6 ہونے میں 11 منٹ پڑے ہیں۔ صلوات پڑھیے ایک بار بلند۔ ٹھیک ہے جی، میں اذان سے پہلے جو ہے وہ اس نے کہا تھا کبھی کبھی تو مجھے یوں اذان بلاتی ہے، کبھی کبھی تو مجھے یوں اذان بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ اس لیے میں احتراماً رک گیا تھا۔ آج پھر خانہ کعبہ میں مولا عباس علمدار کو اجازت جنگ چاہیے۔ 19 وجوہات ہیں، ایک تو سنیے، ایک وجہ سنیے۔ عباس کو اجازت جنگ چاہیے۔ حسین نے 19 وجوہات بتائیں، عباس میں تجھے ان سے لڑواؤں، نہیں لڑوا سکتا، یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی 19 وجوہات ہیں، آپ کو فقط ایک سنا رہا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں عباس مجھے خود بتا، اور ویسے بھی کہاں تم، اور ویسے بھی کہاں تم، یہ جفاکار کہاں، شیر جرار کہاں، شام کے فرار کہاں۔ میں نے واری نہ کھڑا پوے، اور ویسے بھی کہاں تم، یہ جفاکار کہاں۔ 5 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑا ہوں۔ اور ویسے بھی کہاں تم، یہ جفاکار کہاں، شیر جرار کہاں، شام کے فرار کہاں۔ حسین فرماتے ہیں فتنہ و فتنہ گرو بزدل و غدار کہاں، اور شان خلف حیدر کرار، شان خلف حیدر۔ بادشاہ کے علم کی قسم ہے، مصرع میں نے ڈاکٹر ریحان اعظمی کی برسی پہ بھی یہ نہیں پڑھا جو آپ کو اب سنا رہا ہوں، نہیں پڑھا۔ اس نے کہا تھا کہ کتاب عقل کے طاق پہ جو دھری تھی سو وہ دھری رہی،
کھلی رہی میرے سامنے ڈائری، میں نے مصرع نہیں پڑھا، میں خدا جانے کیوں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ جیسے بھی سنیں آپ کا بہت شکریہ۔ حسین فرماتے ہیں غازی تجھے ان سے نہیں لڑوا سکتا، اور شان خلف حیدر کرار کہاں، عباس میں تقدیر کا مالک ہو کے کہہ رہا ہوں پاسبل ہی نہیں ہے تجھے ان سے لڑوایا جائے۔ اس کی عباس وجہ یہ ہے آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں، کیوں؟ ذات واجب کو قیامت ابھی منظور نہیں۔ کوئی بات نہیں سامعین، کوئی بات نہیں، بڑی داد ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، ذات واجب کو قیامت ابھی، ذات واجب کو قیامت ابھی، گھڑی پہ 1.5 منٹ کا ٹائم رکھیے گا، ممبر چھوڑ رہا ہے اس کے لیے، ذات واجب کو قیامت ابھی۔ اب یہ یہاں سے موڑ بھائی جان تھوڑا جا فٹ ہو کے، اب یہاں سے موڑ رہا ہے، اب یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے۔ کوئی بھی بڑا جب کسی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹے کی زبان سے سب سے پہلا لفظ نکلتا ہے جی، جی ذاکر صاحب، جی مولانا صاحب، جی قاری صاحب، جی بھائی جی، جی چاچا جی، جی فلاں ایکس وائی زیڈ، وہ تمام پروٹوکولز بات کیے ہیں۔ بڑا بلائے چھوٹا سب سے پہلے کہتا ہے جی، انج سنو یا انج سنو چلے میں اونجیاں، لیکن خدا کی قسم میں ٹوٹا ہوا دل کم از کم اس جیتے جاگتے چھلکتے ہوئے مجمع سے لے کے جانا نہیں چاہتا۔ بڑا بلائے شہزاد بھائی پنڈال بھی اٹھے تو حق ادا نہیں ہوتا، میں اپنے دامن میں فقط تبسم مانگ رہا ہوں۔ بڑا بلائے تو چھوٹا جی کہتا ہے۔ خیمہ حسین سے ایک بڑا باہر آیا، اب ہوا کیا؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، مصرع آسماں تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔ آسماں تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔ علی کا چھوڑ دی میں نے ساری نظم، علی کا لال آگے بڑھا، ایک قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم، 5واں قدم علی بیٹے نے ابھی نہر القمہ کی جانب اپنا بڑھایا تھا، یا نہر القمہ پہ ماحول کیا تھا؟ قبلہ جعفر صاحب مصرع نہیں ہے، پوری فیل ہے چوتھے مصرع میں، عباس آ رہا ہے، منظر بنا اپنے ذہن میں، یہاں سے غازی آ رہا ہے، وہاں کیا حالات ہیں؟ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو، علی کا لال چل کے آ رہا ہے اور شامی لشکر پہ کیا گزر رہی ہے؟ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو، اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو، اب یہ فریاد، یہ نوحہ، یہ دہائی چھوڑو، ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا، کلائی چھوڑو، ارے کلائی چھوڑو، ارے حسین کا غازی آ گیا، ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا، کلائی چھوڑو۔ علی بیٹا 10 لاکھ کے سامنے آیا، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مرشد عباس نے، 10 لاکھ جسم میں تھر تھری پیدا ہوئی۔ علی بیٹے نے گرج کے فرمایا اگر تمہاری صفوں میں شمر بزدل ہے تو اسے بلاؤ۔ شمر ملعون صفوں کی اوٹ میں سے باہر آیا، علی بیٹے نے شمر کی آنکھ، آخری 6 مصرے، شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈالی۔ عباس فرماتے ہیں شمر بزدل، شمر جو ڈر گیا وہ گھٹنوں میں سر چھپا لے، جو یہاں سے جاگ رہا ہے مصرے قبول کرے۔ شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے جوان بھائیوں۔ عباس علمدار نے، غازی فرماتے ہیں شمر بزدل، شمر بزدل، شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا، دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا، او اپنے انجام پہ کر غور، منگا اور منگا، او مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا، اور او مجھ سے لڑنا ہے، ارے مجھ سے لڑنا، سننا، مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا، بیٹھنا اور منگا۔ اس نے کہا 9-10 لاکھ کا لشکر کیا کم ہے جو تو کہہ رہے فوج اور منگا؟ فرماتے ہیں میرا نام غازی ہے، مجھے 10 لاکھ نہ سنا، فوج اور منگا وہ اس لیے کیونکہ اشہلے زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا، اور اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے۔ مل کے بولو سخیرہ